تیسری حدیث بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی اسی تعلق سے ہے، قبر کی دعا کی اس میں روایت کی گئی جو صحیح مسلم ہی میں ہے۔ چوتھی حدیث بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو کہ صحیح مسلم شریف اور حدیث کی دوسری کتاب میں ہے۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم للاحقون انتم لنا فرط ونحن لكم تبع اسال الله لنا ولكم العافيه۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کی یہ دعا صحابہ کو سکھلایا کرتے تھے کہ تم پر سلامتی ہو اے ایمان اور اسلام کی بستی والو، ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ کے ملنے والے ہیں، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قبروں کی زیارت کو آتے تو آپ فرماتے السلام علیکم دار قوم المؤمنین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أننا رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين يأتون بعد وأنا فرطهم على الحوض فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهر خيل بهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض۔ لمبی حدیث ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کو جاتے تو ان کی دعا پڑھتے، اور اس کے بعد ایک بار آپ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم تو میرے صحابی ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے اور میں ان سے پہلے حوض پہ پہنچوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی نہیں آئے، جن کو آپ نے نہیں دیکھا، کل قیامت کے دن اپنے حوض پہ آپ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بتاؤ، اگر کسی شخص کا گھوڑا ہو اور اس کی پیشانی چمکتی ہو اور اس کے چاروں پیر چمک رہے ہوں اور باقی سارے گھوڑے کالے بھجنگ ہوں، کالے کلوٹے گھوڑوں کے بیچ میں وہ گھوڑا ہو، تو کیا وہ آدمی نہیں پہچان لے گا اپنا گھوڑا؟ تو صحابہ نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کل میری امت کے لوگ قیامت کے دن جب آئیں گے تو وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کے چہرے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اور اس کی وجہ سے میں پہچان لوں گا۔ لیکن ان میں کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو میری حوض سے روک دیا جائے گا، جیسے ایک آدمی اپنی حوض سے کسی بھولے بھٹکے گمراہ اونٹ کو روک دیتا ہے، ویسے ہی کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا۔ تو ان نشانات کو دیکھ کے میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین میں تبدیلی کر دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دور کرو، دور کرو، دور لے جاؤ جنہوں نے میری دین میں میرے بعد تبدیلی کر دی تھی۔ میرے بھائی، اس حدیث میں بہت ساری باتیں معلوم ہیں۔ ایک تو قبر والے کو سلام کرنا، یہ تو مسئلہ معلوم ہوا جو کہ چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آئے اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کہہ کر کے ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اپنے دل میں ہم اس کا احساس کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنا بھائی کہا ہے۔ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو چھوڑ کر اور آپ کی دین و شریعت کو چھوڑ کر ہم آپ کا بھائی ہونے کا حق رکھتے ہیں؟ تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اعضائے وضو چمکتے ہوں گے قیامت کے دن، یعنی کثرت کے ساتھ آدمی وضو کرے۔ وضو کس لیے کرتا ہے؟ وضو صلاۃ کے لیے کرتا ہے، وضو طواف کے لیے کرتا ہے، وضو تلاوت قرآن کے لیے کرتا ہے۔ تو کثرت سے عبادت اور کثرت سے طہارت حاصل کرنا بھی اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ کچھ لوگ وضو کرتے ہیں اور ان کے اعضاء بھی قیامت کے دن چمکیں گے،
लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से वो महरूम कर दिए जाएंगे, उनको वहां से दूर हटा दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि उन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में अपनी तरफ से बिदअतें ईजाद कर दी। तो बिदअतों से हमको दूर रहना चाहिए, चाहे वो ज़ियारत कब्र की बिदअतें हों, चाहे उसके अलावा की बिदअतें। आगे चलते हैं। कब्र की ज़ियारत करते हुए वहां पर कुरान मजीद की तिलावत का जहां तक मामला है, इस सिलसिले में कोई हदीस नहीं मिलती, सुन्नत में इसकी कोई असल नहीं है। इस सिलसिले में ये वसूल याद रखें कि कोई भी शरई चीज हो तो ऐसा नामुमकिन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो। अगर कब्रों के पास जाके कुरान की तिलावत करना, कुरान खानी करना, कुरान पढ़ करके मुर्दों को बख्शना ये जायज होता तो हमसे पहले सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इस नेकी के हकदार थे और हमसे पहले सहाबा किराम ने ऐसा किया होता, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया होता और बताया होता। ना ही आपने कभी फातिहा पढ़ा, ना ही आपने कभी चारों कुल पढ़ा, ना ही कब्रों पे जाके आपने कभी सूरह यासीन पढ़ा, ना ही कभी और किसी सूरत सूरह बकरा पढ़ा, सूरह बकरा का शुरू या आखिर पढ़ा। किसी तरह की कोई चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, बल्कि इसके बरखिलाफ एक हदीस ऐसी मिलती है जिससे मालूम होता है कि कब्रों पर कुरान की तिलावत नहीं होनी चाहिए। चुनांचे सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर फइन्न अश-शैतान यफिरु मिनल बैति अल्लज़ी युक़रअ फ़ीहि सूरतुल बक़रा। अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, उस घर से शैतान बहुत दूर भागता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत होती है। दोनों जुमलों को जोड़ो तो क्या मतलब निकलता है? अपने घर को कब्रिस्तान न बनाओ, यानी घरों में कुरान पाक की तिलावत करो, और जहां तिलावत होगी वो कब्रिस्तान नहीं होगा। तो गोया कब्रिस्तान ये तिलावत की जगह नहीं है, कब्रिस्तान में तिलावत नहीं की जाएगी। इसी तरह से दूसरी हदीस में ये बात भी आई है जो सही मुस्लिम शरीफी की हदीस है, सल्लू फी बुयूतिकुम वला तत्तखिदूहा कुबूरा, कि अपने घरों में सलात पढ़ा करो, उसको कब्रिस्तान न बनाओ। बहुत सारे लोगों को ये एतराज रहता है कि मस्जिदों में बहुत सारे लोग फर्ज पढ़ के निकल जाते हैं। हालांकि मस्जिदें असलन फर्ज ही की जगह हैं और सुन्नतें जो पहले या बाद की हैं वो घर में पढ़ना चाहिए, घर में ही उसकी पढ़ने की फजीलत है। यहाँ तक कि मस्जिद नबवी जिसमें सवाब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 1000 सवाब हो जाता है एक नमाज का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद में बैठ के फरमाया कि सुन्नतों को अपने घर में पढ़ो। अफज़लु सलातिल मर्इ फी बैतिही इल्ला अल मक्तूबा, आदमी की सबसे अफजल नमाज उसके घर की नमाज है सिवाय फर्ज के। फर्ज मस्जिद में अफजल है और सुन्नतें घर में अफजल है, और इसके घर में पढ़ने की और ज्यादा जो है सुन्नतें पढ़ने के और भी फवाइद हैं। जैसे उससे बच्चों को भी तरबियत मिलेगी, उससे घर कब्रिस्तान नहीं बनेगा, उससे और जो है घर में उसकी बरकत होगी और दूसरी बहुत सारी उसकी फवाइद मिलेगी। और इस सिलसिले में जितनी अहादीस जिक्र की जाती हैं वो एक भी हदीस सही नहीं है। यानी जैसे जो ये जिक्र की जाती है कि सूरह कुल हुवल्लाहु अहद कब्रिस्तान में पढ़े तो उसका ये सवाब है, या सूरह बकरा पढ़ करके अगर किसी ने शुरू का हिस्सा आखिर का हिस्सा पढ़ करके फूंक दिया तो इतने मुर्दों का सवाब मिलेगा। इस तरह की जितनी भी हदीसें जिक्र की जाती हैं कोई भी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। कब्रिस्तान में जा करके कब्र की ज़ियारत करते हुए आदमी हाथ उठा करके भी दुआ कर सकता है मुर्दों के लिए, जैसा कि मुस्नद अहमद की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात बकीए कब्रिस्तान की तरफ निकले। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी लौंडी बरीरा को उनके पीछे भेज दिया कि जाके देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी कब्रिस्तान के किनारे खड़े हुए और आपने उसके बाद अपने दोनों हाथ उठाए और बकी कब्रिस्तान वालों के लिए आपने दुआ किया, और उसके बाद आप लौट आए। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को आकर बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस बात की खबर दी। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं बकी वालों के लिए दुआ करने के लिए मैं निकला था। इसी तरह से लेकिन ये याद रहे कि दुआ करते हुए किबला की तरफ मुंह नहीं करेंगे, दुआ करते हुए कब्र की तरफ मुंह नहीं करेंगे, बल्कि किबला की तरफ मुंह करेंगे। किबला यानी काबा की तरफ मुंह करेंगे और
دعا کریں گے، اور دعا سب سے اہم عبادت ہے جس میں کہ قبلہ اور کعبہ ہی کی طرف منہ ہونا چاہیے۔ تو یہ مسائل رہے قبر کی زیارت کے تعلق سے، کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ اگر قبر کسی کافر کے قبر کی آدمی زیارت کرے تو اس وقت جو ہے وہاں دعا وغیرہ نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کو سلام کہے گا، بلکہ اس کو جہنم کی خوشخبری سنائے گا کہ تو جہنم میں جا چکا مر کر کے، اور تو اس وقت دیکھ رہا ہے کہ جہنم میں ہے۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا باپ سے نارحمی کرتا تھا، میرا باپ ایسے اور ایسے عمل کرتا تھا، بہت سارے گنایا، اور اس کے بعد کہا میرا باپ آج کہاں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ہے۔ اس کو غم ہوا، اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کے باپ کہاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیثما مررت بقبر کافر فبشرہ بالنار، کسی وقت بھی کسی کافر کی قبر کے پاس سے گزرنا تو اسے جہنم کی خوشخبری سنانا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ دیہاتی مسلمان ہو گیا اور اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی کہ جب بھی میں کسی کافر کی قبر سے گزروں تو اس کو جہنم کی خوشخبری سناؤں۔ یہ حدیث طبرانی میں اور اسی طرح سے جو ہے احادیث المختارہ ضیاء مقدسی میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے، اور اس کی حدیث سند صحیح ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی جاہلیت کے زمانے کی یا کافروں کی قبر سے گزرے تو ان کو بتائے کہ یہ تم جہنم میں پہنچ چکے ہو، ان کو جہنم کی خوشخبری سنائے۔ قبر کی زیارت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب قبرستان کے بیچ سے چلے تو جوتا پہن کر کے نہ چلے، بلکہ جوتا نکال کر کے چلے، سوائے اس کے کہ اس دوران اگر جو ہے کانٹے وغیرہ ہوں قبر کے بیچ میں یا اور کوئی مشقت ہو تو اس کی وجہ سے پہن سکتا ہے، ورنہ نہیں پہنے گا۔ جیسا کہ بشیر ابن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان میں چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی قبر کے بیچ میں بالوں والے جوتے پہن کے چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے بالوں کے جوتے والے اپنے جوتے نکال دے۔ جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی فوراً اپنے جوتے نکال پھینکا۔ یہ جو ہے حدیث اصحاب السنن نے ذکر کیا اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے کہ قبرستان کی زیارت کو جائے تو آدمی جوتے پہن کے نہ چلے، اس لیے کہ مسلمانوں کی قبروں کا احترام ہے۔ یہ تو چیزیں ہوئیں جو چیزیں آداب ہیں جو کرنا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قبر کے پاس کیا چیزیں حرام ہیں۔ قبر کے پاس بہت ساری چیزیں حرام ہیں، جس میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ قبر کے پاس ذبح کرنا یہ حرام ہے، چاہے اللہ کے لیے ذبح کرے، قبر کے پاس اللہ کے لیے ذبح کرنا حرام ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا عقر فی الاسلام، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ اسلام میں ذبح کرنا قبر پہ جاہلیت والے گائے یا بکری وغیرہ ذبح کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ اگر اللہ کے لیے ذبح کرنا ہو قبر پہ تو یہ حرام ہے، اور اگر مردے کے لیے ذبح کرنا ہو تو یہ شرک ہے، حرام سے بھی بڑا ہے، اور اس سے آدمی اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اور جو غیر اللہ کے لیے قبر پہ ذبح کیا جائے اس کا کھانا بھی حرام ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو ایسے ذبیحہ کو مت کھاؤ۔ اسی طرح سے صحیح مسلم شریف وغیرہ کی روایت ہے جو علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ دوسری چیز جو حرام ہے، قبر سے جتنی مٹی نکلے اس سے زیادہ مٹی لا کر کے قبر کو اونچی کرنا۔ تیسری چیز قبر کو پختہ بنانا۔ چوتھی چیز قبر پر کچھ لکھنا۔ ان تعلق سے ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور وان یکتب علیہا وان یبنى علیہا وان تؤطى، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے، قبروں پر کچھ لکھنے سے، قبروں پر عمارت کھڑی کرنے سے اور قبروں پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے قبروں پر عمارت تعمیر کرنا حرام ہے جو کہ اسی حدیث میں آ گیا۔ اسی طرح سے قبروں پر بیٹھنا یہ بھی حرام ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیث ہے۔ ایک تو جابر رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جس معنی کی اس سے پہلے حدیث گزر گئی۔ اسی طرح ابو الحیاج اسدی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے
کہ علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا میں اس مقصد کو دے کر تمہیں نہ بھیجوں جو مقصد دے کر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا اللہ تدع تمثالا الا طمستا ولا قبرا مشرفا الا سویتا. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو بھی مجسمہ دیکھنا اس کو توڑ دینا اور جو اونچی قبر دیکھنا اس کو برابر کر دینا، اس کو گرا دینا، اس کو ڈھا دینا. اسی طرح سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ان تسویۃ القبور من السنہ وقد رفعت اليہود والنصارى فلا تشبہوا بہما. یہ صحیح سند سے سنن طبرانی معجم طبرانی میں ہے کہ قبروں کو برابر کرنا یہی سنت ہے. یہود و نصارہ نے قبروں کو اونچا کیا، ان کی مشابہت نہ کرو. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف میں لا یجلس احدکم علی جمرۃ فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خیر له من ان یجلس علی قبر. کہ کوئی شخص شعلے پہ بیٹھ جائے، آگ کے شعلے پہ بیٹھ جائے جس سے اس کا کپڑا جل جائے اور کپڑا جل کر کے اس کی چمڑی جل جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی قبر پہ جا کے بیٹھ جائے. قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آدمی آگ پر بیٹھ جائے جس سے اس کا کپڑا بھی جل جائے، چمڑا بھی جل جائے. اسی طرح سے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْسِفَ النَّالِ بِرِجْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ. یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. کہتے ہیں کہ میں آگ کے انگاروں پر چلوں یا تلوار پر چلوں یا اپنا جوتا خود اپنے پیروں سے سیوں، یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پہ چلوں. مسلمان کی قبر پہ چلنے سے اچھا ہے کہ میں انگاروں پہ چلوں، میں تلواروں پہ چلوں، لیکن مسلمان کی قبر پہ میں نہیں چل سکتا. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میں قبرستان کے بیچ بیٹھ کے قضائے حاجت کر رہا ہوں یا بازار میں. یعنی جس طرح سے بازار میں کوئی قضائے حاجت کرے تو سارے لوگوں کے سامنے وہ نہایت بے حیائی کا مظاہرہ کرے گا، ایسے ہی اگر کوئی قبرستان کے درمیان قضائے حاجت کرتا ہے تو اس کا بھی یہ حکم ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان کے درمیان قضائے حاجت بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیها. قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو اور قبروں پر بیٹھو نہیں. تو قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، چاہے وہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہو، اگر غیر اللہ کے لیے پڑھی گئی تب تو وہ حرام نہیں بلکہ وہ شرک ہو گیا. اور اسی طرح سے قبروں پر بیٹھنا، چاہے وہ بیٹھے ٹیک لگا کر کے، چاہے وہ اس کے اوپر بیٹھ جائے اور چاہے مجاوری کے لیے بیٹھے، ہر طرح کی بیٹھک منع ہے. اسی طرح سے قبروں کے پاس نماز پڑھنا، بھلے قبر کی طرف منہ نہ کرے، یہ بھی منع ہے. اور اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں صحیح سند سے آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام، کہ پوری روئے زمین مسجد ہے، ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے قبرستان کے اور سوائے حمام کے، کہ ان دو جگہ نماز پڑھنا نہیں منع ہے. اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو مسند بزار میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے روکا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور اسے قبرستان نہ بناؤ. یہ متفق علیہ حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ اس گھر سے